الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم. أولا أدعو الله تعالى أن يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ دین کی نسبت سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں، آپ کا کچھ پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اس کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش اور فکر کے ارادے سے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی محفل ہے، ایسی مجلس ہے کہ جو اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے، بلکہ نماز سے پہلے، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ماشاءاللہ مصلیان اکرام اذان کے فوراً بعد مسجد میں جمع ہوئے اور نماز کے انتظار میں مستقل بیٹھے رہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو جتنی دیر بھی کسی نے 20 منٹ انتظار کیا، کسی نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا، اور بہت سارے وہ لوگ بھی تھے جو اذان سے پہلے ہی مسجد میں تشریف لا چکے تھے، حاضر ہو چکے تھے، تو انہوں نے بہت بڑا ثواب کمایا اور حاصل کیا۔ اسی طرح پر اس وقت ہمارا یہاں بیٹھنا، دین کی کچھ بات کا سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر عمل کرنے کی نیت کرنا، ارادہ کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ اگر ہم نے دین کی بات سنی اس پر بھی ثواب ہے، عمل کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی، اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اور جب عمل ہم نے کر لیا تو اجر ہی اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اس کو 10 درجے بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور یہ خاص امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے یہ اعزاز مقرر فرمایا کہ ہم ایک نیک کام کر لیتے ہیں تو 10 درجے بڑھا کر ثواب مل جاتا ہے، ایک نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت ہمارا یہاں بیٹھنا، یہاں جمع ہونا شب برات کے عنوان سے اور اس رات کے متعلق جو فضائل احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں اس کے متعلق کچھ سننے کے عنوان سے ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جب یہ گفتگو ختم ہو جائے گی تو جس کو اللہ توفیق دے وہ اپنا وقت جتنا ان سے ہو سکے وہ عبادت میں گزارے۔ یہی ہم سب کا مقصد ہے، یہی ہمارا ارادہ ہے، تو اس ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ یقیناً ہم کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں سب سے پہلی بات مجھے یہ عرض کرنی ہے براءت کے عنوان سے، کہ براءت کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور اس کے فضائل اور اس کے ثبوت سے متعلق کچھ بحثیں قدیم زمانے سے مسلمانوں میں چلتی آ رہی ہیں اور آج بھی چل رہی ہیں۔ تو اس پر تھوڑی سی میں بحث کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں گے۔
عام طور پر ہم بول دیتے ہیں شب برات، ہم نے بھی بچپن سے یہی سنا ہے، لیکن یہ در حقیقت لفظ برات نہیں ہے، براءت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ ہے، اس سورہ توبہ کا ایک نام ہے سورہ براءت۔ براءت کے معنی ہے بری ہونا، اور بغیر حمزہ استعمال کیے کہ صرف برات بولنا، جیسے کہ شادی کی بارات ہوتی ہے یا اسی طرح پر جو ہے کوئی اور برات ہے یا کچھ ہے، وہ براءت نہیں ہوگا۔ لہذا بولنے میں بھی ہم کو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ ویسے چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو اس لحاظ سے کبھی کبھار بولنے میں تھوڑی بہت ہم سے چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ لفظ براءت ہے۔ کیا معنی ہے براءت کے؟ عربی کا لفظ براءت، اس کے معنی ہے بری ہونا۔ کیا مطلب؟ جیسا کہ آدمی کبھی کسی جرم میں پھنس جاتا ہے، بلا وجہ کہ اس پر الزام لگا دیا جاتا ہے اور تحقیقات ہوتی ہیں اور عدالت سے وہ بری ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب الزام سے بری ہو چکے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ براءت کے اندر، جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورہ براءت بھی کہتے ہیں، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اعلان کر دیا ہے ان مشرکین سے جن سے معاہدہ پہلے کیا گیا تھا۔ اس سورے کے اندر در حقیقت اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد یہ اعلان فرما دیا کہ جن جن مشرکین نے معاہدہ کر کے توڑ دیا تھا، ان لوگوں سے اب ہم معاہدے کے براءت کا اعلان کرتے ہیں، یعنی اب معاہدہ، یہ ایگریمنٹ باقی نہیں ہے، اب معاہدہ ختم ہو چکا ہے، ہم معاہدے سے بری ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے از خود معاہدہ نہیں توڑا، ایگریمنٹ سے ہم پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ مشرکین نے، کافروں نے، دشمنان اسلام ہی نے از خود معاہدہ توڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے توڑ دیا ہے تو اب ہماری جانب سے بھی معاہدے کی پابندی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن پھر بھی یہ اطلاع دی گئی کہ 4 مہینے تک تمہیں چھوٹ ہے کہ تم شہر میں آ سکتے ہو، جا سکتے ہو، اس کے بعد تم اپنا ٹھکانہ تلاش کر لو، اب ہمارا تمہارا معاہدہ باقی نہیں ہے۔ تو میں در حقیقت براءت کے عنوان سے عرض کر رہا تھا کہ براءت کے معنی ہوتے ہیں بری ہو جانا۔ اب یہ جو رات ہے جسے ہم عربی میں لیلۃ البراءت کہتے ہیں اور اردو میں براءت کی رات، فارسی میں شب براءت، تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے احادیث کے مطابق، جیسا کہ ابھی حدیثیں ذکر آپ کے سامنے کی جائیں گی، کہ یہ رات گناہوں سے بری ہونے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے، اس لیے اسے براءت کہتے ہیں۔ گناہوں سے بری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی اگر گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور جرم کا ثبوت جب ہوگا لیکن آدمی کو خود احساس ہے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بڑی مصیبت میں وہ پھنسا ہوا ہے، بہت بڑا الزام کا وہ سامنا کر رہا ہے، بلکہ جرم کا سامنا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ان جرموں سے بچنے، براءت حاصل کرنے اور ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے چند مواقع فراہم کیا ہے۔ انہی موقعوں میں سے ایک موقع ہے یہ براءت والی رات، اسی وجہ سے اس کو براءت کی رات یا لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ براءت کا کیا مفہوم ہے۔ اب اس کے بعد اس کے ثبوت سے متعلق بات چلتی ہے کہ لیلۃ البراءت کی کیا حقیقت ہے، لیلۃ البراءت اسلام میں ثابت ہے یا نہیں، اور ہے تو کس درجے میں ہے۔ اس بارے میں مختصر سی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور یہ پیش کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس عنوان سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔
جو لوگ اہل تحقیق ہیں، علماء اکرام ہیں، قرآن و حدیث پہ اچھی نگاہ رکھتے ہیں اور وہ اپنی کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی رائے پیش کرتے ہیں، تو وہ رائے قابل قبول سمجھی جائے گی۔ لیکن ان کے آپس میں مختلف الآراء ہونے کی وجہ سے، یعنی راؤں کے اختلاف کی وجہ سے، عام مسلمانوں میں بھی کسی کے نزدیک کوئی خیال، کسی کے نزدیک کوئی خیال نظر آتا ہے، جبکہ کسی اہم معاملے میں اہل فن کا اگر اختلاف ہو تو قابل قبول ہے۔ عام لوگوں کا اختلاف قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں جو لوگ صاحب تحقیق ہیں یا اس فن کے متعلق اچھی صلاحیت اور مہارت رکھتے ہیں، وہ اگر کچھ رائے دیں گے تو ان کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔ عام آدمی کی رائے یا عام آدمی کو اس معاملے میں اپنی بات ٹھونسنے یا کسی کو غلط یا کسی کو صحیح کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے میڈیسن کی لائن ہے، جو لوگ میڈیکل میں مہارت رکھتے ہیں، جنہوں نے خود میڈیسن کیا ہے اور اس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، اب اگر وہ کسی فارمولے کے بارے میں کوئی رائے دیتا ہو، کسی نسخے کے بارے میں رائے دیتا ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یا کسی بڑے سائنسدان کی رائے کو وہ قبول کرتا ہو یا اس کو دلیل کی روشنی میں رد کرتا ہو، تو یقیناً اس کی یہ رائے قابل قبول ہوگی۔ کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے، لیکن اس کو رائے دینے کا اختیار ہوگا۔ لیکن مجھے آپ کو جو میڈیسن کی الف اور بے سے واقف نہیں ہے، وہ لوگ رائے دینے لگ جائیں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ دوا فلاں بیماری کے لیے مفید ہوگی، وہ غلط ہے۔ مجھے کیا اختیار ہے؟ میں تو میڈیسن کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں، تو میں کیسے اس بارے میں رائے دے سکتا ہوں؟ اسی طرح جو لوگ اسٹرکچر انجینئرنگ میں مہارت رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ اونچی اونچی عمارتوں کے بارے میں رائے دیں کہ انہوں نے یہ جو عمارت بنائی ہے، جہاں کھڑکی کھولی ہے، جہاں پر جو ہے دروازہ رکھا ہے اور جہاں پلر لگایا ہے یا جہاں نہیں لگایا ہے، فلاں اور فلاں، ان کا یہ طریقہ زیادہ بہتر نہیں ہے اور اس کے بجائے یہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی ایک ماہر آدمی جس نے اپنی پوری صلاحیت اور اپنا پورا وقت اس کی مہارت حاصل کرنے کے لگایا ہے، اس نے اگر رائے دی ہو تو وہ ٹھیک ہے، اس کو حق ہے رائے دینے کا، کیونکہ وہ اس معاملے کا ماہر ہے۔ لیکن مجھے، آپ کو یا جو آدمی اس سلسلے میں مہارت نہیں رکھتا، اس کو تو رائے دینے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یوں کہنے لگے کہ یہ جو عمارت بنی ہے برج خلیفہ، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں کیا اختیار ہے کہ اس کو غلط اور صحیح ٹھہرائیں؟ اگر کوئی اس طرح کا ماہر آدمی ہے، وہ رائے دیتا ہے، تو اسے اختیار ہے رائے دینے کا۔ یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں۔ اب اس کو آپ ہر چیز میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن بھلا ہو ہم مسلمانوں کا کہ جو ہے دوسرے معاملات میں تو ہم اپنی رائے داخل نہیں کرتے، نہ قانون میں رائے داخل کرتے ہیں، نہ میڈیسن میں، نہ انجینئرنگ میں، نہ کمپیوٹر میں، کسی لائن میں داخل نہیں کرتے۔ بیچارہ ایک دین رہ گیا ہے، وہاں آ کر ہر آدمی اپنی رائے داخل کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے قرآن مجید، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے احادیث نبویہ، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے صحابہ کی سیرت، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، لیکن ہم جو ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر رائے دیتے ہیں کہ یہ شب برات ثابت نہیں ہے، یہ فلاں چیز ثابت ہے، یہ فلاں چیز صحیح ہے یا فلاں چیز غلط ہے۔ ارے ہمیں کیا اختیار ہے اس بارے میں رائے دینے کا؟ جن حضرات نے تحقیق کی ہے، قرآن و حدیث پر اچھی نگاہ رکھتے ہیں، درک رکھتے ہیں، اگر وہ رائے دیتے ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ کوئی جو ہے ثبوت کی رائے دیتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی جو ہے ثبوت نہ ہونے کی رائے دیتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ احادیث پر نظر رکھنے، تحقیق کرنے کے بعد اپنا ایک نظریہ پیش کیے ہیں۔ آپ کو اگر نظریہ ٹھیک لگتا ہو قبول کریں، ٹھیک نہ لگتا ہو قبول نہ کریں، لیکن رائے صرف اس کو دینے کا اختیار ہے جو مہارت رکھتا ہے۔ میں در حقیقت یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے لیلۃ البراءت کے متعلق۔ لیلۃ البراءت کے تعلق سے زمانہ قدیم سے مسلمانوں میں اختلاف رہا ہے، آج سے نہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد ہی سے اختلاف رائے رہا ہے۔ بعض علماء اکرام اس کے ثبوت کے قائل ہیں
بعض لیلۃ البراءت کے ثبوت کے قائل نہیں ہیں اور یہ رائے دیتے ہیں کہ لیلۃ البراءت احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے؟ ہم کس چیز کو جو ہے تسلیم کریں یا کس چیز کو اہمیت دیں؟ اس بات کے عرض کرنے سے پہلے میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مسلمانوں میں افراط و تفریط مختلف موقعوں پر ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ افراط و تفریط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا دینا، کسی چیز کو بہت زیادہ گھٹا دینا۔ اسلام افراط و تفریط کا قائل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ میانہ روی اختیار کرتی ہے۔ سورہ بقرہ پارے 2 کی پہلی آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی بیچوں بیچ والی امت، ایسا میانہ روی اختیار کرنے والی امت کہ جو افراط و تفریط سے بالکل کنارہ کش رہتی ہے، نہ بہت زیادہ بڑھاتی ہے نہ بہت زیادہ گھٹاتی، بالکل درمیانی جو ثابت طریقہ کار ہے اسی کو اختیار کرتی ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے اندر افراط بہت زیادہ تھا، کسی چیز کے اندر شدت برتتے تھے اور بہت زیادتی کیا کرتے تھے۔ نصرانیوں کے اندر تفریط بہت زیادہ تھی، اتنا ڈھیلا پن اختیار کیا جاتا تھا کہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے دین سے اور مذہب سے خارج کر دیا تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ تھیں، حرام تھیں، ان کو بھی اختیار کر لیا تھا، اور بہت زیادہ وہ لوگ تفریط میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کسی اعتبار سے یہ لوگ افراط میں مبتلا ہو گئے اور وہ تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی خصوصیت رکھی ہے کہ وہ زیادتی سے اور کمی سے دونوں طرف کے رائوں سے بالکل درمیانی چال چلتے ہیں، دونوں راستوں کو اختیار نہیں کرتے، میانہ روی کو اختیار کرتے۔ ہر معاملے میں امت محمدیہ کی یہی خصوصیت ہے، اس خصوصیت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس بات کے ذہن میں رکھنے کے بعد اب ہم لیلۃ البراءت کے ثبوت سے متعلق احادیث نبویہ پر غور کریں گے۔ تو مسلمانوں میں بھی جو لوگ لیلۃ البراءت کے تعلق سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر باتیں کرتے ہیں وہ صحیح نہیں۔ مثال کے طور پر اس رات کی خصوصیت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اتنا بڑھا دیا جائے کہ شب قدر تک پہنچا دیا جائے، یہ سراسر غلط ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ دخان کی پہلی آیت ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ابتدائی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بعض مسلمانوں نے اس رات کو لیلۃ البراءت قرار دیا ہے، لیکن احادیث نبویہ میں مفسرین قدما نے، یعنی قدیم ترین مفسرین نے صراحت کر دی اس بات کی کہ سورہ دخان کی آیات مبارکہ میں جو لیلۃ المبارکہ ہے وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، وہاں لیلۃ البراءت یا شب براءت مراد بالکل نہیں ہے۔ جب حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے تو پھر کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں رہتا کہ لیلۃ البراءت کی فضیلت بیان کرتے وہ آیت پڑھ لے یا اس آیت کو جو ہے لیلۃ البراءت کی جگہ پر لا کر رکھ دے۔ تو یہ افراد کے اندر بعض مسلمان مبتلا ہو گئے۔ لہذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ دخان کی آیات مبارکہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، خود یہ آیت کا جملہ بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں۔ قرآن مجید کا نزول کب ہوا؟ بچہ جانتا ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے شب قدر میں، نہ کہ شب براءت۔ لہذا سورہ دخان کی آیات مبارکہ سے براءت مراد بالکل نہیں ہے، شب قدر مراد ہے۔
اس بات کو ہم مضبوطی کے ساتھ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو جو لوگ لیلۃ البرات کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہیں، میں ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں لیلۃ البرات کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں شب قدر طے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت تو قرآن مجید میں ان دونوں جگہ، یعنی سورۃ القدر باضابطہ ہے شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے، اسی طرح سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں وہ بھی شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے ہے۔ لیلۃ البرات کی فضیلت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، قرآن مجید میں کہیں بھی نہ اشارتاً نہ صراحتاً لیلۃ البرات کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت آیا ہے تو وہ جو ہے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، یا ان سے جو ہے تھوڑی سی غلطی ہو چکی ہے، وہ اپنے ذہن کو صاف کر لے۔ پھر فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا جب قرآن مجید میں اس کا ثبوت نہیں ہے تو پھر کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید اصول بتاتا ہے اور احادیث میں اس کی تفسیر اور وضاحت آتی ہے۔ قرآن مجید متن ہے اور احادیث نبویہ اس کی شرح ہے۔ اسی سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث نبویہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ذہن میں بات بٹھاتا ہو کہ ہم بغیر احادیث کے قرآن مجید ہی سے اپنی زندگی کو سنوار لیں گے تو جملہ تو بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے لیکن عملاً ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کا وہ دعویٰ سراسر غلط ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ موجودہ دور میں بہت سارے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے تو احادیث نبویہ کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح پر بعض بدنصیب لوگ کہتے ہیں، تو ان کے لیے فوراً یہ جواب دینا بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا ہی احادیث نبویہ کے ذریعے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں، اور تعلیم کتاب اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ آپ اپنی طرف سے وضاحت کر کے بتائیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ فرمایا ہے، قائم کرو صلاح کو۔ قائم کرنا کسے کہتے ہیں کسے پتا نہیں ہے، صلاح کسے کہتے ہیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے صلاح قائم کرو جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ صلاح یعنی نماز۔ تو اقیم الصلاح کی تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کہ قیام کس طرح کیا جاتا ہے، رکوع کس طرح کیا جاتا ہے، سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے، قاعدہ کیسے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ورکعوا فرمایا، واسجدوا فرمایا، قوموا فرمایا، وقعدوا فرمایا، لیکن عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہذا احادیث نبویہ کے بغیر قرآن مجید پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور جس کسی نے اس طرح پر رائے پیش کی یا عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ محفوظ رکھے، اس نے آگے چل کر نعوذ باللہ قرآن مجید کا بھی انکار کر دیا۔ یہ شیطان کا ایک راستہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، پہلے احادیث سے آدمی کو جو ہے بچلاتا ہے، پیچھے ہٹاتا ہے۔ جب وہ احادیث سے پیچھے ہو جاتا ہے پھر اسی راستے سے نعوذ باللہ وہ قرآن کا بھی منکر بن جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی وجہ سے تمام مسلمانوں کو یہ بات اپنے ذہنوں میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لینا چاہیے کہ قرآن مجید پر اسی وقت عمل ممکن ہے جبکہ ہم احادیث نبویہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر کریں تو قرآن مجید پر عمل کرنا ہی ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر احادیث نبویہ ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کے مبارک اعمال ہیں۔ قرآن مجید میں احکامات بحیثیت متن کے ذکر کیے گئے ہیں،
اور اس کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آتوا الزکاۃ فرمایا گیا ہے کہ زکات ادا کرو۔ زکات کسے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں زکات کہہ دیتے ہیں، لفظ زکات عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو زکات کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ زکات کس طرح ادا کی جاتی ہے، مال میں کس طرح ادا کی جاتی ہے، پیداوار کی کس طرح ادا کی جاتی ہے، جانوروں کی کس طرح ادا کی جاتی ہے، یہ تمام تفصیلات احادیث نبویہ میں، یہ دونوں مثالیں میں نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے احکامات ہیں آپ لے لیجئے، قرآن مجید میں حکم اجمالاً بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ صرف کیا کہتے ہیں مختصر انداز میں احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، احادیث میں اس کی ترتیب بیان کی گئی ہے، وضاحت کر دی گئی ہے۔ انہی وضاحتوں کا نام ہے تفسیر قرآن۔ تو قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے تو قرآن سے ہوگی اور دوسرے نمبر پر احادیث نبویہ سے ہوگی۔ تو بہرحال لیلۃ البرات کا ثبوت تو قرآن مجید میں نہیں ہے، احادیث نبویہ میں لیلۃ البرات کا ثبوت ہے۔ اب جو لوگ لیلۃ البرات کے ثابت نہ ہونے کی رائے دیتے ہیں، پہلے ان کی بات میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد ثبوت کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ لیلۃ البرات ثابت نہیں ہے، جیسا کہ اکثر عرب علماء یا اسی طرح پر عرب میں رہ کر آئے ہوئے بہت سارے ہمارے یہاں کے علماء بھی یا یہاں کے عوام بھی دعویٰ یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی عرب میں تو لیلۃ البرات کا اہتمام نہیں کیا جاتا یا اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ وہاں کے علماء کہتے ہیں۔ تو جو بھی وہاں کی چیز ہوگی وہ یقیناً صحیح ہوگی۔ اس طرح پر یہاں آ کر بھی ہمارے بعض بھائی، بعض نوجوان، بعض بڑے حضرات بھی رائے پیش کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیوں لیلۃ البرات کے ثبوت کا انکار کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث، جتنی احادیث اس بارے میں آتی ہیں، کوئی بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، اسی وجہ سے لیلۃ البرات ثابت نہیں ہے۔ یہ عرب علماء کا عام طور پر کہنا ہے، یا عرب جا کر جو حضرات آئے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے۔ تو اب صحیح سند کسے کہا جاتا ہے؟ آپ لوگ پہلے احادیث مبارکہ کی سند کے تعلق سے اگر تحقیق کرنے بیٹھیں گے تو کافی لمبی بات ہوگی۔ مختصر 2-3 باتیں میں اس سلسلے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو کہ ضروری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی ثابت ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور کیسا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحابہ کرام نے یا آپ کو کرتے ہوئے دیکھا صحابہ نے، پھر انہوں نے اس کو جو ہے اپنے شاگردوں سے بیان کیا، پھر ان کے شاگرد نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا، پھر ان کے شاگرد نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں سند، اردو میں سند کہتے ہیں، اور آج کل انگریزی میں بولتے ہیں چین آف نیریشن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سننے والا سلسلہ ہے، عربی میں سلسلہ چین ہی کو کہتے ہیں، تو وہ سننے والے بیان کرتے گئے اپنے اپنے شاگردوں کو، یہاں تک کہ احادیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے الجامع الصحیح المسند، جسے عام طور پر ہم کہتے ہیں بخاری شریف۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم، اسی طرح پر جامع ترمذی، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ جو ہے مشہور ترین احادیث کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں ہوا یہ کہ یہ کتابیں جو لکھنے والے حضرات تھے، جن کو ہم محدثین یا شیخ الحدیثین کہتے ہیں، وہ حضرات شیوخ، انہوں نے جو ہے احادیث کو سننے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی۔ ایک کتاب لکھنے والے صاحب جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے حدیث کو کافی محنت اور مشقت سے جمع کیا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، پھر ان کے استاد نے کس سے سنا، ان کا نام انہوں نے تلاش کیا، پھر ان کے بارے میں تحقیق کی کہ وہ کیسے تھے، ان کی پوری وضاحت کی۔ باضابطہ فن ہے جسے فن رجال کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی بیچ میں ربط ٹوٹے کے پورا جو ہے حدیث کی